کیا حال ہے اس کا؟ کدھر گیا؟ بہتر ہے، بہت بہتر. شام کو بگڑتا ہے. اچھا کتنے بجے؟ عصر کے بعد بگاڑ شروع ہوتا تھوڑا سا. مغرب تک کیسی ہے پھر؟ اس وقت ابھی دھونے شروع کیا مغرب پہ تو اس سے کچھ کنٹرول ہوتا ہے. اچھا. پر ویسے بات سن بھی رہا نا تو ایک وہ کبھی سسی جو آتی ہے وہاں شروع ہوتی ہے. اس کو اذان کافی بار بھی لگائی اس سے فرق نہیں پڑتا اس کے بعد. اچھا. پھر کھانا وانا؟ کھانا خود کھاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. واش روم پر جاتے ہیں تھوڑا سا اس کا رہ گیا. پہچانتا ہے مجھے والدہ کو بہن کو؟ زیادہ مجھے پہچان ہے. بات ابھی کوئی نہیں کر رہا. ہنستا بھی ہے تو مجھے دیکھ کے ہنس لے گا بیچ میں. ہنسے گا تو مجھے دیکھ کے ہنس لے گا بیچ میں. گاڑی مجھ سے پڑتی ہے اس کو بیچارے. ہاں وہ تو تندی ہنستا ہے نا، شیطان حرام ہے. بس اس میں ہوتا ہے، باقی تو اللہ شفا دے. یہ چیزیں لکھتا ہے کچھ، چیزیں لکھتا ہے کچھ پیجز اور بھی لکھتا ہے. کیا چیز ہے؟ چیزیں لکھتا ہے. یہ لکھتا ہے اور اس کے علاوہ اور کافی اس نے کچھ لکھا ہوا تھا. وہ تو لکھا ہوا موبائل میں پڑا ہوا. کب سے ہے یہ بیمار؟ یہ 10-11 دن ہو گئے اس کی بہت شدید طبیعت خراب. پہلے ٹھیک تھا؟ پہلے ٹھیک تھا. یہ کتنا عرصہ ٹھیک تھا؟ تقریباً یہ پہلی بار ہوا ہے؟ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا؟ بھی نہیں ہوا. اور رات اس کی طبیعت زیادہ خراب، بہت زیادہ خراب. پھر ڈرتا ہے، کہتا ہے میرا کوئی سانس دباتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ میرا سانس یعنی کہ دبتا ہے اور میں سویا ہوں لیٹا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی. ویسے یہ سوتا ہے رات کو؟ نہیں سوتا بالکل یہ اسی طرح بے چین رہتا ہے. نہیں چلتا پھرتا ہے یا لیٹا رہتا ہے؟ لیٹتا ہے اور سوچتا ہے. چلنے پھرنے نہیں دینا اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کسی جگہ بٹھا دو، جس جگہ یہ بیٹھنا چاہتا ہے وہاں نہ اس کو بیٹھنے دو. جس جگہ یہ لیٹنا چاہتا ہے وہاں نہ اس کو لیٹنے دو. ٹھیک ہے. کھانے میں کیا کھا رہا ہے؟ کھانا ٹھیک کھا رہا ہے، دال سبزی جو مرضی، گوشت وغیرہ، موٹا گوشت وغیرہ کھا رہے. سب موٹا گوشت نہیں پکایا ابھی. کل پرسوں غالباً جمعرات والے دن بھائی نے میرا گلا دبایا نا. وہ کیا شاید حاضری ہو رہی ہے لیکن میں جھوٹ بول رہا تھا. میں اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ میرے پر آ گئے ہیں. یعنی کہ میں 3 اور 7 کے درمیان میں پھنسا ہوا ہوں. یہ 3 اور 7 کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا ہے. 3 اور 7 3 اور 7 10 ہوتے ہیں. 10 ہوتے ہیں لیکن میں چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہوں. کیا مطلب کوئی بھی چیز ہو جیسے 7 قرآن کی اب منزل. یہاں 10 آدمی ہیں، باقی سب علیحدہ ہیں. یہ 10 آدمی ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ کیا پتا، لنک کرتا رہتا ہوں ہر چیز کو. نیند آتی ہے تمہیں؟ پہلے تو نہیں آتی تھی لیکن اب کچھ بہتر ہے. اچھا کتنا عرصہ پہلے قبرستان گئے تھے؟ قبرستان دادی فوت ہوئی تھی تب گیا تھا. اس کے بعد یاد ہی نہیں. کبھی نہیں گئے؟ مطلب جیسے ہی ہماری سڑک ہے یعنی کہ اس طرف قبرستان تھا اور اس طرف سڑک اسے میں جاتا تھا روزانہ. اچھا خواب میں کبھی وہ قبرستان دیکھا؟ نہیں کبھی سویا ٹھیک سے. سویا مطلب اس حساب سے نہیں ہونا، گہری نیند نہیں سوتا کبھی بھی نہیں سوتا. مطلب یاداشت کمزور ہے نا، نہیں پتہ لگتا. کہاں سے آئے آپ؟ ہم تو میال کیمپ سے آئے ہیں. ہاں اس کو بیٹا اور لے کر 7 دن پورے کروانے. غسل وغیرہ کروا رہے ہو؟ یہ پراپر کروا رہے ہیں. بیری کے پتے؟ جی والدہ ہے اس کی؟ جی والدہ ہے. اس کی والدہ کا پانی ہے وضو غسل کا. اماں اس کی نماز پڑھتی؟ جی پڑھ رہے ہیں. وضو غسل دا یا والد یا والدہ یا کوئی بھی نا اس کو لے کر ہیں. تیل بھی لگا رہا آرام سے؟ تیل لگاتا ہے. جلن آنکھوں میں جلن ہوتی ہے. آنکھوں میں نہیں لگانا بیٹا. یہ دیکھو یہ بھووں سے اوپر یہ اس طرح لگاتے ہیں. بالکل ایسے ہی لگا رہے ہیں. یہ بھائی میرے سمجھاتے نہیں ہیں. یہ اس طریقے سے نا اوپر سے یہ گال یہ بھووں سے اوپر آنکھوں میں نہیں نہ جانے. ٹھیک ہے. اور ناک کے اندر نہیں لگانا، کانوں کے اندر نہیں لگانا. ایسے ایک قطرہ لے لو اس طرح کر کے، یہ ادھر لگا لو یہ ادھر لگا لو، بس یہ لگ گیا. ٹھیک ہے. نخونوں کی ٹپوں میں لگانا. یہ یہاں پر یا اس کے اندر؟ ٹپوں کے اندر ٹپیں یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہوگی یہاں سے کٹتا ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں پر پڑتا ہے ادھر لگاؤ بس. ناف کے اندر بھی اس کو لگاؤ. وہ بھی لگایا. پیٹ میں تکلیف تو نہیں ہے تمہارے؟ بالکل. تھوڑا سا معمولی سا نمک ڈال کے، معمولی سا ایک چٹکی کا بھی آدھا ناف کے اندر، پھر یہ تیل کے 2-3 قطرے ناف کے اندر. اور اس کے پیٹ سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیز نکلی ہے. چلو اللہ خیر کرے گا، بہتر ہو جائے گا. خواب کسی سانپ دیکھ کر کاٹا تو نہیں ہے سانپ نے خواب میں؟
थोड़ा जाके कर सकते, थोड़ा जाके उनको रास्ता बचो शाबाश नाखन 10,000 कितना अर्सा हुआ भाई? 2010 जो है सी पहले सऊदी अच्छा नहीं बस ठीक है बच्चा गया सी सऊदी में गया सी ठीक हो गया अगर अच्छा 5 साल बाद अभी हुआ है। ये टांगे बिल्कुल काम छोड़ दी है, काम करता नहीं किया। ये टांगे कब से ख़त्म हुई हैं? ये तो काफ़ी अर्सा से नहीं, लेकिन सही थोड़ा थोड़ा करती थी काम। 20 के दिन हुए हैं बिल्कुल ही, यानी कि उन्होंने कहा कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना इधर से अल्लाह खुश स्पाइनल कॉर्ड में, गुस्ल कर लेते हैं आप? नहीं मैं तो चाहता हूँ कि इधर ही जाए। गुस्ल नहीं कर सकते? मेरे भाई ने हिलाता है तो उसी को सिखा। इधर कितने उस्मान कितने सुमामन को उन्होंने काम काम हुआ है ना 4 नंबर कमरे में आपका काम हम ही करवा रहे इसमें। हाँ बस ठीक है फिर इसको भाई 2 दिन और लेकर आओ हैं। 2 दिन और हाँ अल्लाह का खैर कर दे, अल्लाह ताला रहम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आधी उम्मत जो है ना, आधी उम्मत, ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आधी उम्मत नज़र की वजह से कब्रों में चली जाती है। अल्लाह अकबर। ये याद रखना। हमने जादू को बड़ा समझा हुआ है, लेकिन नज़र इससे जिन्न को ज़्यादा बड़ा समझा हुआ है। आपने फरमाया अगर कोई चीज़ तकदीर पे भारी होती तो वो नज़र थी। जवान ऊँट हंडिया में पक जाता है, इधर ऊँट को देखा, इधर उसको नज़र लगी, इधर वो गिरा, इधर उसको ज़िबा किया और बांट दिया। तो इसलिए गुजारिश है मेरा भाई, चाहे कोई जितना जवान है, जितना मालदार है, जो कुछ भी है, अपने आप को छुपाओ, इजहार मत करो, अपनी खुशियों और अपने राज छुपाओ। ये याद रखना कि आज जो है ना शरअ तलाक जो बढ़ गई है, एक मोबाइल और दूसरा शो, मांगा जेवर पहन के हैं जी शो करनी कि ये हमने इतने तोले डाला है, हमने ये किया है। आज हर 4 निकाह के बाद 3 घर जो है उजड़ जाते हैं। इतनी रेशो से तलाक़ियाँ हो रही हैं, क्योंकि एक तो पता नहीं कैसे आ रहा है माल, क्योंकि हमने तो ये सोचना छोड़ ही दिया ना, आ रहा है बस, फिर दिखाना है इसको, फिर अल्लाह के नाम पर एक आना देते हुए तकलीफ़ होती है, तो 2 लाख के पटाखे चला देता है। चाहे ये नहीं कि मोहल्ले में कोई बीमार भी है, कोई इबादत कर रहा है, ये अजाब किधर जाएगा? ये अजाब हमारे ऊपर आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, एक नेकोकार, एक बस्ती हो ना जिसमें सारे लोग नेक हों, नेकोकारों की बस्ती हो, उसमें एक बद आदमी हो। बद आदमी समझते हैं जो बुराई करता है, अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह में उनमें से ना करे। अगर उसकी वजह से उस बस्ती पर अजाब आया ना, तो उस बस्ती के अंदर दरख्तों पर बने हुए परिंदों के घोंसले भी उस अजाब से नहीं बचेंगे। तो आज हमने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया। झूठ कोई गुनाह नहीं है, गीबत कोई गुनाह नहीं है, हसद कोई गुनाह नहीं है, बदतमीज़ी कोई गुनाह नहीं है। हर आदमी चेहरे पे उसके ऐसे है जैसे इससे बड़ा कोई फ़िरौन ही नहीं है। पता नहीं क्या हमें क्या हो गया, इखलाकी तौर पे हमारी इतनी पस्ती हो चुकी है कि नाउज़ बिल्लाह, ना बाप से अच्छे तरीके से बात करता हूँ, ना भाई से, ना गाहक से, रेडी वाले से बोल लो भाई ये ना डालो, मौलवी साहब को ले लो, यहाँ हो रफा उठा के उधर फेंकता है। औकात देखो तुम, यहाँ शुक्र करो उस रब के बंदे के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो जिसने तुझे रिज़्क़ दे रहा है, चाहे जैसे भी दे रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये बेचारे को तो कोई जादू वादू नहीं हुआ, अब इसको तो नज़र लगी। अब अल्लाह ताला इसको शफा दे। ज़्यादातर लोगों नज़र में आते हैं, फिर उसके बाद बर्बादी शुरू हो जाती है, चाहे कारोबार हो, चाहे घर हो। कई लोग कहते हैं जी बड़ी खुशी से घर बनाया था, बस जिस दिन से घर में आए हैं सारे ही बीमार हो गए, खामद को कैंसर हो गया है, बीवी को ये हो गया है, एक बच्ची पागल हो गई है,
وہ میرے بھائی اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ. میں دیکھوں میں کتنا ظالم ہوں. میں نے تو کچھ کیا ہے نا جس کی ہو سکتا ہے مجھے پکڑ آ گئی. کسی نے مجھے کہہ دیا جا تیرا بیڑا گرک، کسی نے کہہ دیا جا تیرا ستیہ ناش ہے. تو ستیہ ناش کو معمولی لفظ تھوڑی ہے. تیری 7 نسلیں ناش ہو جائیں. پھر 7 نسلیں ناش ہوتی ہیں. امانت، جھوٹ یعنی کہ خیانت، جھوٹ اور ہمسائے کو تنگ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی دین سے خارج ہو سکتا ہے. نبی سے عقیدت ختم ہو جاتی ہے اس چیز سے. تو میرا بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، یہ جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں نا، جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارے کسی عمل کا اثر ہے تو اس وقت تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم آتے ہیں جب کسی پکڑ میں آتے ہیں تو بھاگتے ہیں استانوں پہ، ملا پیروں کے پاس. اس میں زیادہ تر آپ کو کتے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ابھی تجھ پر تو جادو ہوا ہوا ہے. یہی ہے نا. پھر حساب لگا کے دوسرے کی کیتا کہ نہیں. شیطان کہتا ہے اس سے پوچھ. وہ کہتا ہے تیری پپھی نے کی. سکینہ نامی تیری پپھی ہے نا. شیطان نے بتا دیا اس کو، القاء کر دیا. یہ کرتا ہے القاء. اب رات کو خواب میں پپھی کے روپ میں آئے گا، وسوسہ ڈالے گا. ہاں فلاں شادی تے بھی پپھی انج کر دی سی. اب وہ بیچاری تو خیر مانگتی ہے. ماں 2 ذاتیں ہوتی ہے، پپھی 1 ذات ہوتی ہے. وہ سب سے زیادہ دشمنیاں پپھیوں سے کروائی جاتی ہیں. خالائیں. بعض لوگ بدبخت ماؤں کو بنا دیتے ہیں، تیری ماں نے تیرے سے جادو کیا اس لیے تیرا بچے نہیں بچتے. تو ماؤں کو جا کر وہ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. میرا بھائی جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اللہ کہ تمہیں اگر ٹھوکر بھی لگے نا، یہاں پر استغفار پڑھ لو. اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم اسی وقت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. گاڑی پینچر ہوئی، باہر نکلا، گاڑی نے بھی گال کڈی، ٹائر نے بھی ماری ٹھوکر، اپنا پیر پنیا. پھر ٹائر پینچر کرنے والے بھی ماں بہانی کر دیتی ہیں. تیرے پہ مصیبت ٹلے گی؟ کبھی نہیں چلے گی. یاد رکھنا ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے. ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے، یاد رکھنا. جو کرو گے وہ بھرو گے. میں یا آپ، اللہ کی میموری نہ ڈیلیٹ ہونے والی ہے، نہ ہی وہ بھولنے والا ہے. وہ ایک ایک پتے کا حساب رکھتا ہے. وہ اتنا علیم و خبیر ہے. اس کے آگے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا. ڈرتا ہوں رات کو خواب میں چوہے سے، بلی سے. پردہ ہل گیا ذرا سے، جاگ کھل گئی، نیند نہیں آئے گی. کوئی چیز ہے جی تنگ کرتی ہے. وہ چیز بنانے والے سے تو ڈر جا اتنا جتنا تو اس چیز سے ڈر رہا ہے. پھر دیکھیے تو اس سے ڈرتے ہیں کہ نہیں. میں تو صرف بے خوف ہوں اللہ سے. کھانے میں بے خوف ہوں، پہننے میں بے خوف ہوں، بولنے میں، معاملات میں. تو خیال دین کا نام صرف نماز روزہ ہی رہ گیا ہے. یہ تو تیرے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے. وہ مالک ہے. جو اس کا میرے اوپر معاملہ ہے، اس کو میں کیسے بدلوں؟ یہ تو اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا اس کو پہلے اس سے مانگ. اس نے میرے باپ کو قتل کیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اس سے بدلہ لے لے، خون بہا لے لے، یا اس کو معاف کر دے. فورس نہیں کرنا. قاضی کو نہیں بولا، حکومت کو نہیں بولا کہ زبردستی بولو کہ اس کو معاف کر دے. یہ اندر کا معاملہ ہے. یہ چیزیں تھیں ہمیں سمجھانے کے لیے. ہمیں لگا دیا فرقہ واریت میں. کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. اب گھر گھر میں، محلے محلے میں، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. جو اصل چیز تھی آپ دیکھو کہاں پہنچ گیا. امت کہاں پہنچ گئی ہے. کسی کا دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہی نہیں ہے. اتنا. اور دوسرا کام جو میڈیا کر رہا ہے، 1-2 مخالف بٹھا دیتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ ایپ جوئی کر رہے ہیں. بہن بیٹی کو ہی نہیں کسی کو چھوڑ رہے. کسی بیٹی کے اوپر، اس پہ اوپر گفتگو ہو رہی ہے، کسی کی ماں کے اوپر ہو رہی ہے، کسی کی کردار کشی پہ ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہ اخلاقیات کی پستی ہے. ہمیں تو اس پہ کام کرنا چاہیے. امت کو ایک کریں نا یار. چھوڑو یہ وہابی، بریلوی، دیوبندی، سب مسلمان ہیں. ان کی اصلاح کرو اپنے کردار سے.
میری دکانداری نہیں چلتی اس کے بغیر جب تک میں اس کو کافر نہ کہہ دوں، نعوذ باللہ، جب تک میں اس کو مشرک نہ کہہ دوں۔ دین کیا ہے؟ دین تو اسلام کو ملاتا ہے۔ ہم دین کے نام پر امت کا بگاڑ کر کے رکھ دیا، گروہ در گروہ بنا دیے، اور کافر تمہارے اوپر ہنس رہا ہے۔ کافر تمہارے ملکوں کے اندر بیماریاں لانچ کرتا ہے، پھر انہی بیماریوں کی انہی دوائیوں سے تمہارے اندر بیماریاں اور انجیکٹ ہوتی ہیں۔ 20-20 لاکھ کا انجیکشن آتا ہے، 20-20 لاکھ کا انجیکشن۔ یقین جانے میں ایک دفعہ کراچی گیا، ایک بہت بڑے بندے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں فوت ہو گئے، یہ کوئی تقریباً آج سے 15 سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے تھوڑی کم ہوگی۔ ان کی بیٹی مجھے کہنے، وہ بڑے سرکاری افسر تھے موجودہ، بڑی گارڈ لگی ہوتی تھی، میں نام نہیں لیتا ان کا۔ ان کی بیٹی کہتی ہے 1 مہینے میں 18 لاکھ کا انجیکشن آتا ہے، جو لگتا ہے کس کی تجوریاں بھر رہی ہیں؟ یہودی عیسائیوں کی۔ ہاں جی، تو اگر تمہیں اللہ دے رہا تو تمہارے بھی زیادہ 2 نمبر دوائیاں مل رہی ہیں، اور تمہیں ایسے مسیحا مل رہے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ یا اللہ بھیج کوئی۔ حج پہ بھی سر ان کے ہی جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ چھوڑو، یہ اللہ کا عطا، جس نے جتنی محنت کی اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا۔ ہم مسلمان جبھا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ بالکل ہے۔ جا کر ان کے اخلاق دیکھو نا، اور اپنے دیکھو، ایسے پریکٹیکل تو دیکھو نا ذرا جا کر۔ وہاں ایک مجھ سے ٹھیلا لگتا تو سوری وہ کرتا ہے، یہاں میری گاڑی مار کے باہر نکل کے تھپڑ مجھ کو مارتا ہے، گالی دیتا ہے منہ پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے ہمارا؟ سنتے نہیں ہیں نا سر، کون کسی کی نہیں سنتا یہاں پر؟ کوئی نہیں سنتا۔ میں نہیں نا سنتا، میں بندے کا پتر بن جاؤں نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں نا ٹھیک، جب میں ٹھیک ہوں گا پھر سب ٹھیک ہوں گے نا۔ میں اٹا ہوا ہوں گندگی سے اور کہتا ہوں سب گندے ہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ دوزخ سے۔ کیسے بچاؤں میں؟ اچھے اعمال سے۔ اس اولاد کے لیے جو پتہ نہیں پیچھے دعا بھی مانگتی ہے کہ نہیں مانگتی، مرنے کے بعد 2 ختم کرا دیے، یہ بھی ایک چھنکنا ہے، چنچنا ہے۔ ہاں جی، نہ پوری زندگی نماز نہ روزہ، مولوی نے پیسے دیتے تھے، قبر دے اتنے بندے بٹھا دیتے، لو جی 50 قرآن پڑھنے تو ہی مولوی صاحب میرے پیو نے بخشنے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام میں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ میں زندہ ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب تک سبحان اللہ نہیں پڑھوں گا مجھے ثواب نہیں ہوگا۔ میں تم سب کو بولتا ہوں چلو میرے لیے سبحان اللہ پڑھو، مجھے نہیں ملے گا۔ یہ ڈونیشنیں دنیا میں چلتی ہیں، یہ تو ہمیں وہ چھنچنے دے دیے جس سے ہم بے عمل ہو گئے۔ بیماری آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی تو مولوی نے تویز دے دیا، چل یہ پہن لے، جو مرضی کر، حرام کر، حلال کر، جھوٹ بول، بس تیرا کام ہو جائے گا۔ یہ لو یہ دھاگا باندھ دو، یہ تو ہندو باندھ دو، یہ لو یہ امام دامن باندھ دو۔ بے نظیر نے بھی تو امام دامن باندھے ہوئے تھے، کہاں ہے امام کی ضمانت؟ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گود میں بیٹا بخار سے تپ رہا ہے، گود میں بیٹا چیچک سے مر رہا ہے، گود میں بیٹا آنکھ میں ٹھونگ مار دیا مرغے نے، اس کی ریئیکشن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے آپ کے سامنے اللہ لے گیا۔ نبی سے بڑھ کر کوئی طاقت والا تھا؟ اللہ اکبر۔ میرا بھائی دین سیکھو، یہ اجڑ جائیں گے یہ مجلسیں، یہ اچھی نہیں ہیں۔ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہم نے جگہ جگہ ڈیریاں لگا دی، کس چیز کی؟ منافقت کی۔ نہ مجھے خوف آتا ہے کہ اس کا بھی تو اللہ ہے نا، چاہے یہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ تو دیکھ تو رہا ہے نا کہ میں اس سے زیادتی کروں گا تو مجھے پوچھے گا نا۔ یہ اکٹھا ہوتا کبھی اولاد کے اوپر آ جاتا ہے، کبھی جان پر آ جاتا ہے، کبھی ماں پر، کبھی بہن پر، ساری زندگی کماتا ایسی بیماری، ایسی مصیبت میں میرا اللہ مبتلا کرتا ہے کہ وہ جو 10-20 کروڑ کمایا ہوتا ہے وہ بھی بیماری پہ لگ گیا، ساتھ جو حوصلہ وہ بھی چلا گیا۔ بتاؤ کیا اس سے آیا؟ ہاں جی، ساری رات روندے رہتے، صبح مریا بھی کوئی نہ۔ ہاں جی، اس لیے
دوسرے کا خیال کرو گے، جو کسی کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو کسی کی خیر چاہے اس کے لیے خیر کرو، جو کسی کا برا چاہے اس کے لیے برا کرو۔ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے معاملات سے دعوت دو۔ دیکھو میں جب تک اس کو کافر نہیں کہتا اس دن دیر تک میری دعوت میں بھی برکت نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ میں جب تک اس کو برا بھلا نہیں کہتا دلوں میں، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ہزاروں سال سے قبائل لڑتے، لاکھوں ہزاروں قتل کرتے 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 ایسی محبت ڈالی دل میں کہ 2 بیویوں والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بھائی کو گھر بھی دیتا ہوں، میرے پاس 2 گھر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیوی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اسے۔ ایسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نبی کی امت آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا دل ایک کے ساتھ نہیں مل رہا، اتنی نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈال دی ہیں، کچھ ڈال دی علماء سو نے اور کچھ سیاسی لیڈروں نے۔ آج ہم ایک دوسرے کے ایسے ویری بنے ہوئے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ ہمارا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کو گالی دے رہا ہے، جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں ہم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک کتے کو ناجائز مارو گے تو اس کا کتے کا مالک چھوڑ دے گا تمہیں؟ ایک چونٹی پر تم زیادتی کرو وہ نہیں چھوڑے گا، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ دعا مانگو اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ جب وہ پکڑتا ہے اللہ کی قسم، میرے پاس جب لوگ آتے ہیں، میں جب بعض اوقات کسی کا اب تو میں نے جانا چھوڑ دیا، ان کے گھروں میں جا کر دیکھتا ہوں نا تو میرا دل کہتا ہے کہ اس نے کسی کی بد دعا لی ہوئی ہے۔ یہ جو اس کے بچے کا حال ہو رہا ہے یا بچی کا حال ہو رہا ہے یا جو اس کے باپ کا حال ہو رہا ہے نا، باندھے ہوئے ہیں زنجیروں سے، کتوں کی طرح۔ میں گھر میں گیا، کتے کی طرح کھاتا ہے باپ، کہتے ہیں جی اس طرح کھا ہی نہیں سکتے، ویسے نارمل رہتے ہیں، کسی کسی وقت گالیاں دیتے ہیں، پھر جب کھانا دیتے ہیں تو پھر کرتا ہے وہ کر کے تو پھر وہ کھاتا ہے زبان نکال کے۔ استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے سارا؟ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ مالک خالق ساری کائنات کو فنا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا۔ اس کا ظلم، اس کی رحمت ظلم پر بھاری ہے۔ مجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں نہ ظلم کروں کسی پہ۔ میں جہاں 2 ٹکے کا مجھے مفاد آتا ہے میں سب کچھ کر گزرتا ہوں۔ پھر یہ وبال بنے گا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کسی پہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ما اصابکم من سیئات فمن نفسک، تجھ پر جو بھی یہ آئی، بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، یہ تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہر بندے کے پاس، غریب امیر کے پاس ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھے، یہ کہ یا اللہ میں مجھے معاف کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالم ہوں، تو پاک ہے، تو غفور رحیم ہے، میں گناہ گار ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے۔ ہم اللہ کو جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہم اس کا واسطہ دینا شروع کر۔ خالق ان چیزوں سے بے نیاز ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے، خالق کو کیا پتہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کن کہتا ہے، ساری کائنات کو تخلیق کر رہا ہے۔ اللہ تینوں اس مولوی دا واسطہ ہے، اس پیر دا واسطہ ہے، تینوں مدینے دا واسطہ ہے، تینوں فلانے دا واسطہ ہے۔ یہ واسطے چاستے مخلوق کے لیے ہیں، مالک کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہے یہ واسطے۔ اس کو اگر واسطہ دینا تو اس کے جلال کا، اس کے غفور رحیمی کا، اس کی صفتیں ہیں، اس کے مطابق اس کو واسطہ دو۔ پھر اپنی بھی اصلاح کرو نا، کہ ہو سکتا ہے یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، یقیناً۔ جب آپ یہ کہیں گے، اعتراف جرم جب کر لیتا ہے بندہ تو پھر دوسرا بندہ بھی راضی ہو جاتا، چل یار مانتے گیا نا، تو رب تو غفور رحیم ہے، میرا رب تو زبردست ہے۔ وہ تو کہتا ہے ساری کائنات بھر کے لے آ گناہوں کی، ساری دل سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، سارا زمین و اسمان بھر کے لے آ گناہوں کا، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایک بار کیا معنی ہے؟ اللہ تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے، صرف دل سے کہنا ہے، دل سے استغفار پڑھ لو، لاؤ اپنے سارے گناہ، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو اٹھو، فلم چلاؤ اپنی، میں بھی اور آپ بھی، پھر اس کے اوپر دیکھو، غور کرو
क्लिक करेगा तुम्हारा डिटेक्टर अल्लाह ने दिया है। ये पता कब ऑन होता है? जब मैं किसी पर ज़्यादती करता हूँ। ये उसका फजल है कि मैं जब ज़्यादती करता हूँ मेरा डिटेक्टर कहता है ये ज़्यादती है। ये अलग बात है कि मैं बेहिस हूँ, लेकिन वो गलत नहीं करता। याद रखना, अल्लाह की कसम आज नहीं तो कल पकड़ में आएगी, लाजमी आओगे। जो भी है, मैं हूँ या आप हैं, उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। इन बत्श रब्बिका लशदीद। अल्लाह मुझे आप सबको माफ़ कर। बीमारी में अल्लाह से गिला ना करा करो, किसी मुसीबत में गिला ना करा करो। वस्तईनो बिस्सब्र वल सब्र। ये मेरा रब खालिक मुझे और आपको नुस्खा बता रहा है कि जब तुझ पर कोई मुसीबत आ जाए, जब तुम्हारे ऊपर ज़िल्लत तारी होना लगे, बीमारी आए, औलाद, किसी भी तरीक़ा से, दो काम तुम कर लो। वस्तईनो बिस्सब्र वस्सलाह। सब्र और नमाज के साथ मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह झूठे वादे करता है ना, उस बिल्ला। अल्लाह को कोई पूछने वाला है कि अल्लाह इन क्यों देना, हमें इन क्यों नहीं देता ही। या अल्लाह किसी को शिकायत लगाएगा कि देखो उन सारी ज़िंदगी गुनाह करके आ गया और आज आके मेरे को रोंदा पिया। अल्लाह की कसम, कुरान में सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाते हैं, जिसने तौबा की, मुझ पर ईमान लाया। ईमान लाना क्या है? फिर ईमान आ गया कि मैं अब झूठ बोल रहा हूँ, अल्लाह को पता है। अब मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, अल्लाह को पता है। ये ईमान लाना है, ज़ुबान से ईमान लाना नहीं है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि। क्या नबी ईमान नहीं लाए थे? फिर भी अल्लाह कह रहा है उस पर ईमान लाओ जो तुम पर नाजिल किया। ईमान लाना, जिसने तौबा की और अल्लाह मुझ पर ईमान लाया और अमले सालिह किए, फिर बुराई से बचा, मैं उसके गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। ये रब कह रहा है। उस 80 साला जानी को, उस डाकू को, चोर को, उस सूदखोर को, वालिदैन के नाफरमान को सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं उसके गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। ये मेरा रब कहता है। मुझे किस पे लगा दिया? मुसीबत मारा, मेरे ढाई चढ़ गया तो बस इसको लगा दिया कुत्ते के पीछे। कुत्ता तेरा कान ले गई, चलो तुझे जादू हो गया, अब जा, भागता रहा सारी जिंदगी। नहीं जी, फलां ने हिसाब लगा कर कहा है। उसने तो तेरे अंदर वसवसा डाल दिया है, क्योंकि वसवसा दो चीज़ों से होता है, कि इंसान और जिन से। कुरान शुरू कहाँ से हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह से। मुकम्मल कहाँ हुआ? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। पूरा कुरान इन दो चीज़ों के दरमियान है। ये याद रखना, कभी गौर करना। अल्लाह तो फरमाते हैं ना कुरान में, गौर करो फिर मैं तुम्हारा सीना खोल दूंगा। हमने तो मुर्दे बख्शवाने के लिए या मुर्दे के ऊपर डाल के बख्शवाने के लिए रख लिया कुरान को, या कब्र पे 2 लफ्ज़ लिख दिए, या पूरा पूरा कुरान लिख दिया, चाहे ऊपर कुत्ते पेशाब करें। हैं जी, जाओ देखो ना कब्रिस्तानों में, हैं कब मुर्दों के ऊपर चादरें डाली हैं, उनके पाँव के ऊपर आयतुल कुर्सी आ जाती है। ये क्या है? ये कुरान का अदब है। कुरान इसलिए आया था। कैसे अब किस तरह पढ़ना चाहिए? तर्जुमे कुरान तो पढ़ने के लिए आया, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आया है। समझो, पढ़ो इसको, 2 लफ्ज़ पढ़ो रोज, समझो इसको समझने के लिए। ये तुम्हारी गाइड है, गाइड बुक है। ये उस मालिक ने दी है तुम्हें। टक्के का मोबाइल लेते हो, इतनी बड़ी बुक निकलती है, खुद नहीं आता, पढ़ाते फिरते हो, यार जरा समझावे मैंने। हैं तो ये मेरी जो लाइफ है, ये शुत्र बेमुहार, जैसे चाहूँ मैं गुजारूँ, अपनी मर्जी से सोऊं, अपनी मर्जी से जागूं, जैसे चाहूँ खाऊं। मुझे तो खाने के लिए भी गाइड मिला हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। इस तरह बैठो, इस तरह लेटो, तुझे कब्ज़ है, इस तरीके से बैठोगे तुम्हारी कब्ज़ अल्लाह ठीक कर देगा। ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। पूछा ना यहूदियों ने आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी हमारा मजाक उड़ाते, ये तुम्हारा कैसा नबी है कि तुम्हें ये भी छोटे छोटे तरीके बताता है। आपने फरमाया कि यही तो मेरी हकानियत की निशानी है। अल्लाह गाइड कर रहा है। अल्लाह हमने छोड़ दिया नबी को, अल्लाह ने हमें छोड़ दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने किस लिए रख लिया? सिर्फ चूमने के लिए। एक को बोला तू पिटता नहीं, तू बच्चा, तेरी बचत हो जाए। एक को बोला तू बस रफ़्ज़ कर, जो मर्जी कर। एक को बोला तू बस मिलाद मना ले, बाकी जो मर्जी कर। रिश्वत खा, हराम खोरी कर, बदनाता गा लवी या कवालियाँ कहा लवी, बस बख्शा गया। एक को कहा तू चिल्ला शिल्ला ला, तू बख्शा गया। अल्लाह अकबर।
पूछेगा मेरा रब तेरे घर में अगर तूने चिड़िया भी रखी हुई है उसके बारे में भी पूछेगा, पूछोगी। अल्लाह मुझे आपको अपनी पकड़ से बचाए, उसकी पकड़ बड़ी शदीद है मेरे भाई। इन सारी बीमारियों का इलाज जो है नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में है। जहाँ तुम्हें रोकते हैं वहाँ रुक जाओ, जो करने का हुक्म देते हैं उसको कर लो। अल्लाह की कसम इसमें हमारी निजात है। इस्लाम इसी का नाम है। नबी को मानना या अल्लाह को मानना इस्लाम नहीं, नबी की मानना इस्लाम है, अल्लाह की मानना इस्लाम है। अल्लाह मुझे आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत और उन पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह हमें हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ख्वाब में आपने कहा है कि जो काम पे ख़त्म होती है ना काफ नींद पे, उसकी हाँ जी, आपने ख्वाब में बताया कि जो आयत काफ नींद पे ख़त्म होती है